میرے بھائی کا چکر میری ٹیوشن والی باجی کے ساتھ بھی تھا۔ میں نے ایک بار خود ان دونوں کو بنا کپڑے کے ایک دوسرے کے گلے لگتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرا نام مریم ہے اور میں 13 سال کی لڑکی ہوں، مگر میں بہت زیادہ ذہین ہوں۔ مجھے جو کام کرنا نہیں آتا یا اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا، اگر اسے کرتے ہوئے میں ایک بار دیکھ لوں تو فوراً کر لیتی ہوں۔ میرے 2 بڑے بھائی ہیں اور میں سب سے چھوٹی ہوں۔ میری امی ابو اور میں اور 2 بھائی گھر پر رہتے ہیں۔ میں اسکول میں پڑھتی ہوں۔ میرا بڑا بھائی مجھے اسکول لاتا اور چھوڑتا تھا۔ میں نے کئی بار انہیں کہا کہ بھائی میں اکیلی اسکول چلی جایا کروں گی، مگر وہ کہتے نہیں، میں خود چھوڑ کر آیا کروں گا، زمانہ بہت خراب ہے۔ لڑکے اکیلی لڑکی کو دیکھ کر اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، چاہے وہ 2 سال کی بچی ہی کیوں نہ ہو۔ بھائی فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں مرد لڑکیوں کا؟ بھائی کی بات پر میں نے سوال کیا تو وہ کہنے لگے جتنا کہا کروں اتنا کیا کرو، زیادہ سوال مت پوچھا کرو۔ بھائی کی ڈانٹ نے مجھے خاموش کروا دیا اور میں اسکول کے اندر داخل ہو گئی۔ میرے ساتھ میرے بھائی بھی داخل ہوئے تو میں نے حیرت زدہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا اور پوچھا، بھائی آپ میرے ساتھ کہاں جا رہے ہیں؟ اسکول میرا ہے، آپ کا تو نہیں۔ وہ کہنے لگے مجھے تمہاری پرنسپل سے ملنا ہے، ان سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، اس لیے تمہارے ساتھ اندر آیا ہوں۔ تم اپنی کلاس میں جاؤ۔ مجھے اپنی کلاس میں بھیج کر وہ پرنسپل کے آفس چلے گئے۔ میں کلاس میں پہنچی تو مجھے خیال آیا میں بھائی سے پیسے لینا بھول گئی۔ میں جب آفس آئی تو دیکھا دروازہ بند تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ دروازہ کیوں بند ہے۔ بھائی میرے سامنے اندر گئے تھے اور مجھے کچھ آوازیں بھی سنائی دینے لگی، وہ عجیب سی تھی۔ میں کلاس میں واپس آ گئی، بھائی اور پرنسپل کے بارے میں سوچنے لگی۔ جب چھٹی ہوئی تو میں اسکول سے باہر نکلی۔ میرے بھائی ابھی تک مجھے لینے نہیں آئے تھے۔ میں اسکول کے سامنے موجود درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی اور بھائی کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ بھائی تو نہیں آئے، مگر ایک غبارے والا انکل میرے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ لو لڑکی، ایک غبارہ لے لو۔ میری عمر نہیں ہے انکل غبارے کے ساتھ کھیلنے کی، آپ کسی اور کو دے دیں، مجھے نہیں چاہیے۔ میں نے سرسری نگاہوں سے انکل کا جائزہ لیتے ہوئے کہا اور دوبارہ سے اپنی نظریں سڑک پر دوڑانے لگی اور بھائی کا انتظار کرنے لگی۔ لے لو لڑکی، تمہارے کام آئے گا، تمہارے کام نہ بھی آیا تو کسی اور کے کام آ جائے گا۔ وہ انکل مجھے بار بار وہ غبارہ لینے کے لیے مجبور کر رہے تھے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، آخر وہ مجھے کیوں زبردستی غبارہ دے رہے ہیں؟ پھر مجھے خیال آیا شاید وہ غریب انسان ہے اور مجھے غبارہ دینے کے لیے ایسی باتیں بنا رہے ہیں۔ ان پر ترس کھا کر میں نے وہ غبارہ لے لیا۔ وہ گیس والا غبارہ تھا۔ مجھے غبارہ دے کر وہ فوراً ہوا سے غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد میرا بھائی بھی آ گیا۔ گھر پر کوئی بچہ نہیں تھا جو اس کے ساتھ کھیلتا، اس لیے میں نے سوچا اڑا دوں۔ پھر خیال آیا کسی محلے کے بچے کو دے دوں گی۔ تم نے یہ غبارہ کہاں سے لیا ہے؟ میرے بھائی نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ایک انکل نے دیا ہے، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ غیر مردوں سے کچھ مت لیا کرو، مگر تم میری بات سنتی نہیں ہو۔ آئندہ کے بعد خبردار جو کچھ بھی لیا۔ بھائی نے سختی سے کہا تو میں رونے لگی اور بولی، میں نے خود نہیں لیا، انہوں نے دیا تھا۔ بھائی نے وہ غبارہ مجھ سے لے لیا اور اپنے پاس رکھ لیا، گھر جا کر اپنے کمرے میں چھپا دیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ مجھے منع کر کے خود اپنے پاس کیوں رکھا۔ اگلے دن اسکول میں میری پرنسپل میرے بھائی کے بارے میں پوچھنے لگی کہ وہ کہاں ہے۔ پرنسپل کی کلائی پر میرے بھائی کی گھڑی موجود تھی۔ مجھے لگا جیسے ان دونوں کے درمیان کچھ ہے۔ میرے بھائی کا چکر میری ٹیوشن والی باجی کے ساتھ بھی تھا۔ میں نے ایک بار خود ان دونوں کو بنا کپڑے کے ایک دوسرے کے گلے لگتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہیں ایسا کرتے دیکھ کر میں بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے جب بھائی سے پوچھا تو ان کا چہرہ حیرت سے زرد رہ گیا۔ بھائی نے مجھے سختی سے منع کیا کہ اگر یہ بات میں نے کسی کو بتائی تو وہ مجھے بہت ماریں گے۔ بھائی کے ڈر سے میں خاموش رہی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں بھائی میری پرنسپل کے ساتھ بھی تو نہیں۔ آج بھائی کسی کام سے کہیں گئے ہیں، اس لیے وہ آج مجھے چھوڑنے نہیں آئے، مگر چھٹی ٹائم آئیں گے۔ میں نے کہا۔ مجھے سن کر وہ واپس چلی گئی۔ جب چھٹی ہوئی تو بھائی کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے لگا بھائی نہیں آئیں گے، اس لیے میں پیدل ہی چلنے لگی۔
آج پھر وہ انکل غبارے اٹھا کر میرے سامنے آئے اور کہنے لگے، آج پھر غبارہ لے لو۔ نہیں، مجھے نہیں لینا، میرے بھائی مجھے ڈانٹتے ہیں، میں نے کہا اور چل پڑی۔ لے لو بیٹا، مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے، صبح سے کچھ نہیں کمایا۔ انکل کی بات پر مجھے حیرانی ہوئی کہ 20 روپے کے غبارے سے وہ کیا لیں گے۔ مجھے بھائی کا ڈر بھی تھا، مگر وہ انکل میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ میں نے مجبوراً غبارے لے لیے۔ دھوپ میں وہ غبارے بہت چمک رہے تھے، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس غبارے میں کچھ موجود ہے۔ میں اسے پھاڑ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اس میں گیس تھی۔ میں اسے گھر لے آئی اور اپنے کمرے میں رکھ دیا اور کھانا کھانے صحن میں چلی گئی۔ جب واپس آئی تو دیکھا وہ غبارہ میرے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ اچانک کہاں غائب ہو گیا ہے۔ میں واپس صحن میں آ گئی تو امی نے مجھے بھائی کے کمرے میں بھیجا کہ جاؤ اسے بلا لاؤ۔ میں بھائی کو بلانے گئی تو دیکھا میرا غبارہ بھائی کے کمرے میں تھا اور بھائی کے بیڈ پر لڑکی کے کپڑے بھی تھے۔ میں پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مجھے بہت نیند آ رہی تھی، میں سونے کمرے میں چلی گئی۔ 2 دن سے جب بھی میں اسکول سے واپس آتی مجھے بہت زیادہ نیند آتی تھی۔ میں جب سو کر اٹھی تو دیکھا میرا بھائی میرے کمرے میں ہی موجود تھا، میرے ساتھ بستر پر موجود تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس وقت بھائی سے ڈر لگنے لگا تھا۔ تم نے آج پھر اس غبارے والے سے غبارہ لیا ہے؟ بھائی کی آواز میں اتنا غصہ تھا کہ میں خوف سے کانپ گئی۔ میرا جواب سنے بنا وہ مزید مجھے ڈانٹنے لگے۔ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں مریم، خود کو وقت پر سنبھال لو ورنہ میں تمہارا اسکول جانا بند کر دوں گا۔ مجھے ڈانٹ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ میں رونے لگی اور چھوٹے بھائی کے پاس آ گئی اور بولی، بھائی اب مجھے کل سے اسکول لانا، بڑے بھائی بلا وجہ مجھے ڈانٹتے ہیں۔ تم اداس مت ہو، میں کل سے تمہیں لے کر آؤں گا اور غبارہ بھی لے کر دیا کروں گا۔ چھوٹے بھائی کے منہ سے غبارے کی بات سن کر مجھے حیرانی ہوئی کہ وہ غبارے کے بارے میں کیسے جانتے ہیں۔ میرے دونوں بھائی ایک ساتھ ایک کمرے میں سوتے تھے۔ بڑا بھائی امی کے ساتھ شادی پر گیا تھا۔ میرا صبح اسکول جانے کا موڈ نہیں تھا، سوچا بھائی کو بتاؤں۔ میں جب کمرے کے پاس گئی تو کسی لڑکی کی عجیب سی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے ہلکے سے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو چھوٹا بھائی کسی لڑکی کے اوپر بیٹھ کر زبردستی اس کے منہ میں غبارے ڈال رہا تھا تو کبھی غباروں سے ہوا نکال کر اس کے جسم پر دے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گئی اور بھاگ کر کمرے میں آ گئی اور سو گئی۔ صبح میں اپنی دوست سے ملنے اس کے گھر جا رہی تھی جب اسی انکل نے زبردستی مجھے غبارہ دیا۔ اس میں سے ہوا نکل رہی تھی۔ اس ہوا سے میری آنکھیں بند ہونے لگی تو وہ آدمی مجھے اٹھا کر کہیں جانے لگا۔ میں چیخنے لگی، اتنے میں میرا بڑا بھائی آ گیا اور مجھے بچا لیا۔ وہ انکل مجھے زہریلی گیس والا غبارہ دیتا تھا جس سے نیند آ جاتی تھی۔ وہ میرا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ تب بھی میرا بھائی مجھے اس سے دور رہنے کو کہہ رہا تھا۔ میں نے بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کا سچ بتایا تو وہ غصے سے آگ بگھولا ہوئے اور اسے خوب مارا۔ وہ بھی غبارے سے لڑکیوں کا غلط استعمال کر رہا تھا۔ جو کچھ ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں وہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تم نے دوسروں کی عزتوں پر نظر رکھی تو دوسرے مردوں نے تمہاری بہن پر۔ یہ سن کر میرا بھائی رو پڑا۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میں خوف کے مارے بڑے بھائی کے پہلو میں چھپ گئی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ